الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف و تقدیس، حمد و ثنا، پاکیزگی و کبریائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، آپ کے سامنے سورہ حجرات کی یہ پہلی آیت پڑھی ہے، جس کے بارے میں چند باتیں کرنا اور اس کی وضاحت کرنا آج کی مجلس میں مقصود ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں رب کائنات نے جو اصولی بات، دین کی جو بنیادی بات ہمیں سکھائی، بتائی اور سمجھائی ہے، اگر انسان اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لے، جان لے اور اس کو مضبوطی سے تھام لے اور پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے اصل، حقیقی اور خالص دین کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ وہ دین جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ دین جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا، اور وہ دین جو 23 سال کے عرصے تک نازل ہوتا رہا اور اس کے بعد خالق کائنات نے اس کی تکمیل فرمائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کہہ کر کہ اے مسلمانوں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔
آج مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج مسلمان اصل دین کو نہیں جانتے ہیں۔ حقیقی دین جو نبی مکرم علیہ السلام پر اترا تھا، نازل ہوا تھا، اس کے بارے میں آج اکثر مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہے۔ جب اس خالص اسلام، خالص دین کا علم نہیں ہے، ظاہر بات ہے عملی زندگی میں اس دین حق، دین اسلام سے دور ہے۔ اور جب ہم لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے دین سے دور ہوں گے، رب کی شریعت سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیں گے، ہماری زندگی بہتر گزرے، اچھی گزرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی کی بہتری اور ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی وہ دین پر عمل کرنے کے اوپر موقوف ہے، اور دین وہی جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، دین وہی جو اصل دین ہے، خالص دین ہے۔ جب انسان اس کو سمجھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، عملی زندگی میں اس دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی ترقیاں دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اسے عزتوں سے نوازے گا۔ تو اصل دین کو پہچاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خالص اسلام آج بھی موجود ہے۔ اسلام اپنی شکل میں جیسے نازل ہوا تھا ویسے آج بھی موجود ہے۔ دین حق، دین اسلام جیسے 1400 سال پہلے اپنے وجود پر باقی اور برقرار تھا، آج 1400 سال گزرنے کے بعد یہ دین حق، دین اسلام اپنے وجود پر قائم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو سیکھنے کی، حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اصولی بات اس آیت میں ہمیں سمجھائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ جاننے والا ہے اور بڑا علم رکھنے والا، سننے والا ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں جو بنیادی بات بتائی اور سکھائی وہ یہ کہ تم نے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ دین اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے۔ کوئی تیسری چیز دین ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ تو جو شخص قرآن کو چھوڑ کر، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر، پیارے پیغمبر کے فرامین، آپ کی سیرت اور طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے گا، وہ خالص دین سے محروم ہو جائے گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ اصول یاد رکھیں۔ کسی بھی معاملے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب چاہے اس چیز کا تعلق قول کے ساتھ ہو، یعنی بات کے ساتھ ہو، الفاظ کے ساتھ ہو، تب بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ دین کے اس مسئلے کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، فعل کے ساتھ ہو، پھر بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ دین میں ہمیں اپنی منمانی اور مرضی کرنے سے روک دیا گیا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ چاہیں کہ دین کا اقرار بھی ہم کریں اور پھر اپنی منمانی اور اپنی مرضی بھی کریں۔ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے، جب وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دیتا ہے، تو دراصل وہ یہ کلمہ پڑھ کر ان دو گواہیوں کا
اپنے اوپر ایک پابندی عائد کرتا ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ آج کے بعد میں جو بھی کروں گا اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر کروں گا۔ اور اسی طرح سے جس چیز سے میرے رب نے مجھے روک دیا، جن باتوں اور کاموں سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا، میں ان کاموں کے، ان باتوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ شہادت ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک وعدہ ہے، میثاق پختہ وعدہ ہے، اور یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ وعدہ کر لیا کہ میں نے جو بھی کرنا ہے اپنے رب کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اور میں نے جو بھی کرنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے فرمان کے مطابق کرنا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے، اب دین میں اپنی منمانی اور مرضی کرنے کا کوئی معنی بنتا ہے؟ کوئی معنی نہیں بنتا۔ اصل بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے، اصل خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب رب العالمین کے احکام کے مقابلے میں ہم کسی کی بات کو لے کر آتے ہیں، کسی کے خواب کو لے کر آتے ہیں، اور اسی طرح سے کسی کی ذات کو لے کر آتے ہیں، کسی کی شان، کسی کے مقام، کسی کے درجے کو لے کر آتے ہیں، تو یہاں سے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم نے کسی بھی طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ دین کے نام پر نئے نئے کام ایجاد کر رہے ہیں، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو یا شعبان کا مہینہ ہو یا مہینہ ربیع الاول اور محرم کا ہو، یہ لوگوں نے آج جو کام ایجاد کر رکھے ہیں محرم کے مہینے پر کے موقع پر، 10 محرم عاشورہ کے موقع پر، 12 ربیع الاول کو، 27 رجب کو، 15 شعبان کی رات یا اس کے دن کو، وہ لوگ در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رب العالمین سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ کام دین ہوتے تو رب کے قرآن میں ان کا ذکر ہوتا اور محمد کے فرمان میں ان کی تعلیم ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان کاموں کا کوئی تذکرہ، کوئی ذکر، ان کا کوئی تصور نہ ہمیں قرآن کے اندر ملتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ملتا ہے۔ اب لوگ آگے سے دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم اگر کر لیں تو قباحت کیا ہے اس میں، حرج کیا ہے اس کے اندر، نقصان اس کے اندر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کے اندر نقصان یہ ہے، قباحت یہ ہے، اور یہ حرج سب سے بڑا حرج ہے کہ آپ جس چیز کو دین کہہ رہے ہیں اسے رب العالمین نے دین نہیں کہا ہے، اسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا درجہ نہیں دیا۔ حرج یہ ہے، نقصان یہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ دین کے اندر کسی کام کو ایجاد کر لے، دین کا نام دے کر، ثواب کا نام دے کر، نیکی کا نام دے کر کسی کام کو ایجاد کر لے، اور پھر کہے کہ یہ کام اچھا کام ہے، یہ کام ہمارے ہاں بھی لوگ یہی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن کے اندر نہیں ہے، احادیث کے اندر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، لیکن ہے تو اچھا کام ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے کوئی کام دین کے مکمل ہونے کے بعد ایجاد کیا اور کہا کہ یہ اچھا کام ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں اس بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے، گمان کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ اگر یہ کام دین ہوتا،
عبادت کے درجے کو پہنچتا، ثواب اور نیکی کا کام ہوتا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا کر جاتے، ضرور بتا کر جاتے اور اس کے بارے میں تعلیم دے کر جاتے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے نہیں یہ کام ثواب کا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کہا یہ کام ثواب کا ہے، یہ بعد میں ایجاد کیا جانے والا کام انسان اس کو کہتا ہے یہ عبادت کا کام ہے، اور نبی نے اس کام کو عبادت کا درجہ نہیں دیا۔ کہتے ہیں وہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک مکمل طریقے سے نہیں پہنچایا تھا، اور یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمارے رب کا پیغام اپنی امت تک صحیح معنوں میں نہیں پہنچا۔ کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے ایک اصولی بات کی، فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ لوگوں سنو، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ جو کام اس وقت دین نہیں تھا، نبی کے زمانے میں جو کام عبادت کے درجے پر نہیں تھا، وہ آج بھی عبادت نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے، انشاءاللہ خالص دین تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں نے جو کہہ دیا اس کو مان، دین اس چیز کا نام ہے؟ نہیں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ جیسا لوگ کر رہے ویسا کرنا شروع کر دیں، دین اس چیز کا نام نہیں۔ دین اس چیز کا نام ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ دین لوگوں کی مرضی کا نام نہیں۔ لوگوں کی اکثریت جس طرف جا رہی ہے وہ دین نہیں۔ لوگوں کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، جیسے لوگ کرتے جائیں ویسے تم کرتے رہو، یہ دین ہے؟ نہیں، یہ دین نہیں۔ اللہ کی کتاب میں کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، یہ دین ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی اور عملی زندگی میں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ تو دین کا معنی یہ ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا وہیں پر رک جاؤ، اور جہاں پر کہا چلو وہاں چل پڑو، جہاں کہا کھڑے ہو جاؤ وہاں کھڑے ہو جاؤ، جہاں بیٹھنے کا حکم ہے وہاں پر بیٹھ جاؤ، جہاں کہا کہہ دیا کہ یہ کرو وہاں پر کرنا ہے، اور جہاں روک دیا وہاں پر رک جانا، اور جہاں پر حد بندی قائم کر دی کہ یہ تمہاری حد ہے، اس حد سے تم نے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس حد کو کراس کرنے کی، تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ دین کا مفہوم یہ ہے، اور دین اس چیز کا ہر کلمہ پڑھنے والے سے مطالبہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی میں اس چیز کی بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز سے روکا اور اس چیز کو ناپسند کیا کہ بندہ دین کے بارے میں اپنی منمانی کرنا شروع کر دے۔ ابھی تک اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں آیا، اللہ اور اس کے پیغمبر نے کوئی بات نہیں کہی ہے، بندہ اپنی مرضی کرنا شروع کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں، آپ کی سیرت میں ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ موجود تھے دنیا میں، ایک وفد آتا ہے، جو وفد تھا قبیلہ بنو تمیم کا۔
وہ وفد آیا، مدینے میں آ کر ٹھہرا، نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو بات چلنے لگی کہ یہ جو وفد آیا ہے، قافلہ آیا ہے، ان کا امیر کس کو بنایا ہے، ان کی امارت کس کے سپرد کی جائے۔ نبی علیہ السلام ابھی تک خاموش تھے، آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول بھی موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بنو تمیم کا امیر فلاں کو بنانا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، بنو تمیم کا امیر فلاں کو بنانا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، عمر کیا آپ میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ باتیں کر رہے تھے، اس بات چیت کے دوران ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ ابھی تک ہمارے پیغمبر نے کوئی بات نہیں کی اور تم اپنی طرف سے بات کرنے لگ گئے ہو، اس کی اجازت تمہیں نہیں۔ اچھا، بات کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات کرنے والے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو بھی روک دیا۔ اور یاد رہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبیوں کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین شخص ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد اگر کوئی فضیلت میں ہے دوسرے نمبر پر تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ امت کے سب سے افضل دو شخص، نبی علیہ السلام خاموش ہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے بات کی، اللہ نے قرآن نازل کر کے روک دیا۔ تو جب امت کے افضل ترین لوگ، ان کو اللہ نے روک دیا، تو بات والوں کی کیا مجال ہے؟ کیا بات والوں کو یہ اجازت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کے بغیر بندہ دین کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کرنا شروع کر دے، جیسے اس کے دل میں آئے باتیں کرنا شروع کر دے، جس کام کو چاہا دین بنا دیا، جس چیز کو چاہا عبادت کے درجے پر فائز کر دیا؟ جب ابو بکر و عمر کو اجازت نہیں تو بعد والوں کو بھی اجازت نہیں ہو سکتی ہے، نہ کسی مولانا کو، نہ کسی مفتی صاحب کو، نہ کسی مجتہد کو، نہ کسی قاضی کو، نہ کسی حاکم کو، کسی کو بھی، وہ اپنے علاقے کا سردار ہے، نمبردار ہے، کوئی بھی ہے، اس کو یہ اجازت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب امت کے دو افضل شخص ان کو اجازت نہیں ہے تو بعد والوں کو بھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ حضرات، دین اس چیز کا نام ہے، دین اس چیز کا نام ہے۔ اب یہ نہیں کہ جیسے جی چاہے اسی چیز کو دین بنا دو، جیسے کہ آج ہمارے ہیں، لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں، ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں، ڈھول کی تھاپ کے اوپر، موسیقی اور ساز کے اوپر ناچتے ہیں، اور لوگ اس رقص کرنے کو بھی دین کا نام دیتے ہیں۔ کیا یہ دین ہو سکتا ہے؟ یہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر نے اس کو دین، ان کاموں کو دین نہیں کہا۔ تو دین ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے تابع اپنے آپ کو بنا لیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، غالباً لندن کے اندر ایک مظاہرہ ہوا، اور مظاہرہ کرنے والے کوئی ہندو عیسائی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، بلکہ عورتیں تھیں، اور عورتیں بھی کون تھیں؟ کلمہ پڑھنے والی مسلمان عورتیں، ان میں کثیر تعداد میں موجود تھیں۔ انہوں نے جو نعرہ لگایا وہ کیا نعرہ تھا؟
کہا جی میرا جسم میری مرضی. وہ چارٹ بھی بنائے ہوئے، بینر بھی بنائے ہوئے اور وہ اٹھائے ہوئے اور مظاہرہ کر رہے، میرا جسم میری مرضی. اب اس جملے کا معنی یہ ہے کہ میں جو کچھ چاہوں کروں میری مرضی. میں شراب پیوں میری مرضی، میں زنا کروں میری مرضی، میں بن سنور کر باہر نکلوں میری مرضی، بغیر کپڑوں کے باہر نکلوں میری مرضی، جو بھی کروں. اس جملے کا یہی معنی ہے، اس نعرے کا یہی معنی ہے. تو کیا یہ جملہ، اس طرح کی باتیں ایک کلمہ پڑھنے والے کے شہر نشان ہو سکتی ہے؟ وہ کلمہ پڑھنے والا جسے رب اپنے قرآن کے اندر فرما رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. جس کلمہ پڑھنے والے مرد کو، جس کلمہ پڑھنے والی عورت کو رب کا قرآن یہ کہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے اب اس کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اس طرح کے جملے لکھے جاتے، اس طرح کے نعرے لگائے جاتے، اس طرح کی باتیں کی جاتی، میرا جسم میری مرضی، اس طرح کی باتیں نہ کی جاتی. وہی بات ہے، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دین کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالوں. میری جو آرزو ہے، تمنا ہے، دل کے اندر جو خواہشات موجود ہیں، ہم میں سے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ دین کو میں اس کے مطابق ڈالوں. آج لوگ ہیں نا، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کرتے رہے نا، بس دین میں کہیں نہ کہیں سے کوئی سہارا اس کا مل جائے. لوگوں کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سود بھی کھائیں اور اس کی تائید میں بھی ہمیں کوئی مفتی صاحب فتویٰ دے. جو حرام طریقے سے نکاح بھی کرے اس کی تائید میں فتویٰ مل جائے. وہ جیسے ایک مولوی صاحب جیل کے اندر چلے گئے تو دوسرے صاحب بھی موجود تھے وہاں پر. انہوں نے پوچھا کہ تو کیسے آیا یہاں پر؟ کہتا ہے بس چھوٹا موٹا ایک کام کیا تھا. کیا کام کیا تھا؟ نکاح پر نکاح پڑھا دیا تھا. یعنی یہ ان کے نزدیک چھوٹا سا کام تھا. عورت شادی شدہ ہے پہلے سے، اس کا ایک اور نکاح پڑھا دیا. یعنی ہمارے ہاں یہ سب چل رہا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں طرح سے، کسی نہ کسی طرح سے کوئی سہارا مل جائے، دین کا لیبر ہمارے حرام کام کے اوپر لگ جائے. جبکہ اللہ قرآن کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو چیزیں دین میں موجود نہیں ہیں، بعد میں ایجاد کی گئی، دین کے مکمل ہونے کے 350 سال کے بعد ایک کام ایجاد کیا گیا، وہ دین ہو سکتا ہے؟ 480 سال کے بعد ایک کام ایجاد کیا گیا، وہ دین ہو سکتا ہے؟ 500 سال کے بعد، 600 سال کے بعد پہلی مرتبہ لوگوں نے وہ کام کیا اور کہا کہ یہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اس کو دین مانتا ہے تو وہ رب کے اس حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے اور میرے رسول سے آگے نہ بڑھو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو. یہ ایسا نقصان ہے، یہ ایسا گناہ ہے، ایسی قباحت ہے کہ جس کا مقابلہ شاید کوئی اور گناہ نہ کر سکے. یہ کوئی چھوٹا جرم ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور یہ بات یاد رکھے کہ جو شخص ایسا کوئی کام کرتا ہے جس کا دین کے اندر کوئی وجود نہیں. ابھی یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 27 رجب کی رات آئے گی. لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی یہ شب معراج ہے، اور اسی وجہ سے اس رات کو جاگنے کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں. اور تعجب تو ان لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ لوگ بھی اس رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کبھی فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. یعنی معراج والی رات جو نمازیں
ملی، فرض نمازیں ملی، وہ نہیں پڑھتے. اور اسی طرح سے 27 رجب کی رات، جس رات کو خاص کر کے جاگ کر عبادت کرنا رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، اس رات کو جاگیں. تضاد ہے کہ نہیں؟ عجیب تضاد ہے ہمارے. یعنی جو کام دین میں اسلام کے رکن کی حیثیت رکھتا ہے وہ ادا نہیں کریں گے، اور جو کام دین کے اندر ہے ہی نہیں اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کریں. اسی طرح سے 27 رجب کا دن ہے، اس کا روزہ رکھو جی. کیوں؟ 27 رجب کی رات کو معراج ہوئی تھی، اور اس کا دن بڑا فضیلت والا ہے، بڑا عظمت والا ہے، بابرکت ہے. اس کا روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے، اس کا روزہ رکھو. اور وہی بات ہے، جو لوگ مئی اور جون کے مہینے میں رمضان آنے پر گرمی کا بہانہ بنا کر فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ 27 رجب کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے، واجب ہے، فرض عین ہے. جو مسلمان مرد عورت بالغ ہو چکا ہے، عاقل ہے، اور اس کی عقل ٹھیک کام کر رہی ہے، اس کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے. ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. فرض روزے کا پتہ نہیں ہے، اور یہ جو روزے اور ان کا ثواب، ان کا اجر بعد میں لوگوں نے گھڑ لیا، لوگ ان کا اہتمام کر رہے ہیں. تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے فرمائے تھے، کہے تھے، مقرر کیے تھے، فرض کیے تھے، بلکہ وہ فرض عین کا درجہ رکھتے ہیں. نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، یعنی ہر بندے کے اوپر فرض ہے. جب وہ بالغ ہو جائے اور اس کی عقل ٹھیک ہو، کلمہ پڑھنے والا، ہر بندے پر نماز بھی فرض ہے 5 وقت کی، اور سال کے بعد رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھنا بھی فرض ہے. اس کو اللہ اور اس کے رسول نے فرض قرار دیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور جس کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا کہ اس رات کو جاگنے کی بڑی فضیلت ہے، نفل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس دن کا روزہ رکھو گے اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اس کو کر رہے ہیں. انصاف سے بتائیے گا، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں؟ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے فرض کیا اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو ہم نے ضائع کر دیا. اس کو کرنے سے معاشرے کے اکثر افراد غافل ہیں، اور جو کام اللہ کے دین میں ہے ہی نہیں اس کو اکثر لوگ کر رہے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، اور یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر کوئی کام کرے گا، کیا اس کا وہ عمل اللہ کے قبول ہوگا؟ جی قبول ہوگا؟ عمل کب قبول ہوگا؟ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہیں گے، تابعداری میں رہیں گے. اور یاد رہے، اطاعت اور تابعداری بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے. اطاعت اور تابعداری تعداد میں بھی ہوتی ہے. کس چیز میں؟ تعداد میں، عدد میں. جن عبادات کا تعلق تعداد، عدد اور گنتی کے ساتھ ہے ان کو اتنا ہی کرنا ہے. مثال کے طور پر نمازیں کتنی فرض ہے؟ 5. اگر کوئی 6 پڑھنا شروع کر دے، جی صحیح ہوگا اس کا یہ عمل؟ عشاء کی نماز میں کتنے فرض ہیں؟ کوئی 6 پڑھنا شروع کر دے. فجر کی نماز میں 2 فرض ہیں. کوئی کہے جی باقی جو نمازیں ہیں ظہر، عصر اور اسی طرح سے عشاء، ان میں 4 ہیں، فجر میں 2 کیوں؟ چلو ان کو بھی 4 پڑھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس طرح سے فجر کے 4 فرض پڑھے گا، اس کے پہلے 2 بھی نہیں ہوں گے. یہ دین. اب بندہ آگے سے کہے کہ اس نے غلط کیا کیا ہے، اس نے کسی کو گالیاں دی، اس نے جو باقی 2 رکعتیں پڑھی ہیں ان میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، قرآن کا کچھ اور حصہ پڑھا ہوگا، چلو اگلی سورت نہیں بھی پڑھی تو کم از کم رکوع کے اندر تسبیح تو کی ہوگی، سبحان ربی العظیم، اور اللہ کی تسبیح کو غلط کہا. رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد دعا پڑھی ہوگی اس نے، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ
اس نے 4 سجدے بڑھائے، اور سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ بندہ جس حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ 4 سجدے اس نے بڑھائے ہیں، 2 رکوع کا اس نے اضافہ کیا ہے، 2 قیام کا اضافہ کیا ہے، اور پھر سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ ان الفاظ کے ساتھ تسبیح بیان کی، اور پھر اس کے بعد تشہد اس نے پڑھا، اور اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہیاں دے رہا ہے، نبی پر درود پڑھ رہا ہے۔ غلط اس نے کیا کیا؟ ہم کہیں گے غلط اس نے یہ کیا ہے، شریعت نے 2 فرض مقرر کیے تھے، اس نے 4 پڑھ دیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گیا۔ اس کو 4 کا تو چھوڑو، پہلے 2 کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی مرضی کی۔ تو جن عبادات کا تعلق تعداد گنتی کے ساتھ ہے، ان کی گنتی اور تعداد پوری کرنی ہے۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی اضافہ کرے گا تو اللہ کے عمل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بعض عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق وقت کے ساتھ، خاص وقت کے ساتھ۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص ابھی جا کر حج کرنا شروع کر دے، حج ہو جائے، سارے کام کرے حج کا، حج کے ارکان بھی ادا کیے، واجبات بھی ادا کیے، جناب قربانی کا جانور بھی ذبح کیا، سر کے بال بھی منڈوائے، سارا حج کر لیا، حج ہو جائے گا؟ جی کیوں؟ حج کیا ہے بھائی، اس نے سارے کام کیے، اس نے کیا جواب ہوگا؟ اس نے حج تو کیا ہے لیکن رجب کے مہینے میں کیا ہے، اور شریعت نے کہا ہے کہ حج ہوگا تو کب؟ ذوالحج کے مہینے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جن عبادات کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، ان کو اسی وقت پر کریں گے، تب جا کر وہ عبادت عمل اللہ کے قبول ہوگا۔ اگر بندے نے کوئی تقدیم اور تاخیر کی، آگے پیچھے کر لیا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی وجہ سے اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، بے شک وہ اس کے کرنے میں کتنا مخلص کیوں نہ ہو۔ پورا حج کر لے انسان، لیکن اس کا حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اس وقت میں حج نہیں کیا ہے جس وقت میں شریعت نے حکم دیا تھا۔ چلو ذوالحج کے اندر بندہ حج کر لے، لیکن میدان عرفات میں 9 کی بجائے 8 پہ جا کر 8 تاریخ کو بیٹھ جائے، یہ سوچ کر کہ 9 کو اتنا رش ہوگا، چلو 8 کو پہلے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں حج ہو جائے گا اس کا؟ جی کیوں؟ میدان عرفات میں بیٹھا ہے، شریعت نے کہا تھا 9 کو بیٹھنا ہے، وہ کس دن بیٹھا؟ 8 کو بیٹھا۔ حضرات دین کو سمجھیں، دین کو سمجھے، دین کیا سکھاتا ہے۔ تو شریعت نے جس وقت کے ساتھ خاص کر دیا، اسی وقت پر جب کریں گے تو تب جا کر وہ کام اللہ کے قبول ہوگا۔ رمضان گرمی میں آ رہا ہے، ہم کہیں جی ہم نے کام بھی کرنا ہوتا ہے، ڈیوٹی بھی کرنی ہوتی ہے، ہمارے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم اس سال رمضان کے روزے مئی جون میں نہیں رکھیں گے، ہم دسمبر میں رکھ لیں گے، ہو جائے گا روزے قبول؟ جی بغیر عذر، یعنی ایک تو بندہ ہے جس کا عذر ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، یہ شرعی عذر ہے، شرعی عذر کے بغیر بندہ کہے جی آپ گرمیوں میں رکھ رہے ہیں، میں سردی میں رکھ لوں اور 30 کے 30 رکھوں گا، مسلسل رکھوں گا، درمیان میں لاغا بھی نہیں کروں گا، وہ 30 کے 30 روزے رکھے گا، لیکن اس کا ایک روزہ بھی اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے جس مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے وہ رمضان ہے، اور اس نے رمضان کی بجائے کسی اور مہینے کے روزے رکھے۔ اسی طرح سے نماز کا معاملہ ہے، ابھی ہم فجر کی نماز پڑھ کر سو جائیں، ہو سکتا ہے صبح آپ نے اپنے جی، یا اسی طرح سے رات کو اگر کوئی دیر سے فارغ ہوتا ہے، مارکیٹ میں کام کرنے والے ساتھی رات کو 12 بجے دکان بند کی، کھانا بناتے کھاتے 2 بج گئے، اب وہ 2 بجے اللہ اکبر فجر کے فرض پڑھ کے سو جائیں۔ میں نے تو صبح اٹھنا ہے 9 بجے دکان کھولنے کے لیے، ڈیوٹی پر جانے کے لیے،
2 بجے فجر کی نماز پڑھے تو ہو جائے گی اس کی؟ جی اس نے 2 فرض پڑھے، نماز پڑھی ہے پوری، کیوں نہیں ہوگی؟ طریقہ بھی ٹھیک ہے اس کا، لیکن ابھی تک وقت نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے شریعت نے جس عبادت کو کسی خاص حالت کے ساتھ مخصوص کر دیا ہو، اسی کے مطابق اس کو ادا کرنا ہوگا۔ کسی جگہ کے ساتھ خاص کر دیا تو وہیں پر وہ عبادت ہوگی، کسی اور جگہ پر نہیں ہوگی۔ اب ماشاءاللہ ہم میں سے اٹھے اور یہیں پر جو ہے نا پورا عمرہ کر ڈالے، ہو جائے گا؟ جی کیوں؟ کیونکہ عمرے کی عبادت شریعت نے کہا ہے کہاں ادا ہوگی؟ مکہ مکرمہ۔ حج کہاں ہوگا؟ مکہ مکرمہ میں، مزدلفہ میں، مینا میں، عرفات میں۔ یہ نہیں کہ دنیا کے جس کونے میں چاہو جہاں بھی چاہو جی ہم نے کرنا تو اللہ کے لیے حج ہے لہذا ادھر کر لو یا ادھر کر لو، دونوں ایک ہی ہے۔ آج یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو اپنے جیلی کعبے بھی بنائے ہوئے ہیں، جیلی اپنے کعبے بھی بنائے ہوئے ہیں، کسی نے کہیں پر کسی نے کہیں پر، اور کہتے ہیں جی ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم ادھر ہی کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ غریبوں کا ادھر ہوتا ہے، امیروں کا وہاں ہوتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں۔ طواف کی عبادت دنیا میں صرف ایک جگہ جہاں پر ہوگی، اور ایک ایسا مقام ہے جس کا چکر لگانے کو طواف کرنا کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ دنیا کے کسی اور کونے اور علاقے میں نہ طواف کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ حج کی عبادت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی عمرے کی عبادت ہو سکتی ہے۔ تو سمجھیں ان باتوں کو۔ اگر کوئی شخص کہے جی اگر یہاں کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہوگا یہ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے۔ شریعت نے ایک عبادت کو ایک مقام کے ساتھ خاص کر دیا، اور آپ نے کہا جی کہیں بھی کر لو ہو جائے گا، کہیں بھی اس کو ادا کر لو ثواب مل جائے گا، اجر مل جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ تو ہر کام ویسے کرنا ہے جیسے دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانے نہیں آئے تھے، صرف بتانے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، آپ معلم بن کر آئے تھے۔ اور آپ کا فرمان ہے انما بعثت معلما، اے لوگوں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی وحی کے مطابق جو عبادت تھی دین اسلام کے اندر، اس کا وقت بھی بتایا، تعداد بھی بتائی، گنتی بھی بتائی، اس کا مقام، اس کی جگہ بھی بتائی، اس کا طریقہ نہ صرف بتایا بلکہ عملی طور پر سکھایا بھی۔ اور جو کام عبادت کے نہیں تھے، نہ خود ان کاموں کا وجود ہے دین کے اندر، اور نہ ان کے کسی طریقے کا وجود ملتا ہے۔ اس لیے تو یہ جو نئے نئے کام گھڑے گئے ہیں، اب مثلا 15 شعبان کی رات کو لے لیجیے، اگلا مہینے شعبان کا ہے، 15 شعبان کی رات کو کہتے ہیں جی قیام کرو، نفل پڑھو، بڑا ثواب ملے گا۔ اچھا اس رات کو جو قیام کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں جی 12 رکعت پڑھو، کچھ کہتے ہیں 100 رکعت پڑھو۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو کیا نبی کے سکھائے ہوئے طریقے میں اختلاف ہوتا؟ جی کسی کے اندر ہے جی فلاں سورت اتنی بار پڑھ لو، کسی کے اندر کوئی کہتا ہے جی فلاں سورت اتنی بار پڑھ لو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھانے کے طریقے میں اختلاف ہوتا ہرگز نہیں۔ تو اس لیے ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے کہ اے لوگوں، دین اس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اس کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور چیز کی طرف گئے، ہم اصل دین سے محروم ہو جائیں گے، خالص دین سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ہم اللہ کے اس حکم کی مخالفت کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھنا۔
خالص اسلام کو پہچانیے. خالص اسلام، حقیقی دین، دین حق، دین اسلام اپنی اصل شکل میں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی تحقیق کرنی پڑے گی، عقائد کے معاملے میں بھی، عبادات کے معاملے میں بھی، اور دیگر چیزوں کے معاملے میں بھی تھوڑی سی محنت جستجو کرنی پڑے گی. انشاءاللہ دین حق کی سمجھ ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا اگر ہم نے مخلص ہو کر کوشش کی تو. پھر ہمیں پتہ چلے گا اسلام کے اندر حقیقی عبادات کون سی ہیں اور جعلی عبادات کون سی. جعلی عبادات بنائیں گے لوگوں نے، 2 نمبر عبادتیں، 2 نمبر عبادت کے طریقے، یہ سارا کچھ بنا رکھا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو مثالیں بھی دی، لوگ ان جعلی عبادات کے اوپر عمل حقیقی عبادات سے کہیں زیادہ بڑھ کر کرتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو بعد میں ایجاد کی گئی عبادات ہیں جن کو دین کا نام دیا جاتا ہے، ان کے ثواب اتنے بیان کیے جاتے ہیں، بڑھا چڑھا کر ان کے ثواب بیان کیے جاتے ہیں. اور پھر ان کے جو مبالغے کے اوپر مبنی ثواب اور اجر ہوتے ہیں، اس کے لیے دلیل کس چیز کو بنایا جاتا ہے؟ من گھڑت روایات کو، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ایک بندہ اٹھا، اس نے کوئی بات گھڑی اپنی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دی، اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت کر دی، کہا یہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے. لوگ اس بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور پھر اس میں بیان کیا گیا ثواب، اس کے اوپر یقین کر لیا، اور جس کی وجہ سے یہ کام ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ آج لوگوں کو صحیح اسلام کا پتہ نہیں. عوام الناس صحیح اسلام سے غافل ہے ہمارے ملکوں کے اندر. اسلام کیا ہے لوگوں کو پتہ نہیں. یہ ان چیزوں کا برا اثر پڑا ہے. تو اس لیے یہ دعوت فکر ہے آپ کے لیے، زندگی بھر یاد رکھنے والا سبق ہے کہ اس چیز کو یاد رکھیں. حقیقی دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. جو عقیدہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں ہے وہی عقیدہ توحید ہے، عقیدہ برحق. اور جو عبادت کا کام اللہ کی کتاب میں ہے، پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا ہے، رسول اللہ کے اصحاب اور ساتھیوں نے اس کو عبادت سمجھ کر کیا ہے، وہی عبادت کا درجہ رکھتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کام عبادت ہو سکتا نہیں. اور اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی دیکھتے جائے، غور کرتے جائے، انشاءاللہ حقیقی اور جو غیر حقیقی چیز ہے اس کے اندر فرق واضح ہو جائے گا. جو خالص دین ہے اور جو ملاوٹ والی چیز ہے اس کے اندر فرق ضرور واضح ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں خالص دین کو سمجھنے کے بعد، حقیقی اسلام کو سمجھنے کے بعد اس پر عملی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا، اسلام پر استقامت اور ثابت قدمی دینا، اور جب موت دینا تو ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو اور ہمارا خاتمہ نیک اعمال کے اوپر ہو، ہمارا خاتمہ اچھائی اور بھلائی کے اوپر ہو. برے خاتمے سے یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.